لگ رہا ہے کہ 25-26 تک کی عید جو ہے اس کے امکانات ہیں بڑی عید کے. تو اس سے پہلے پہلے سلیبس بھی مکنے ہیں, اس سے پہلے پہلے امتحانات بھی ہونے ہر کلاسز کے. یہ او لیول کے پہلے ہو جاتے ہیں کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے اندر سے ہی کچھ خبریں ہمارے پاس ہیں. ایک تو خاص طور پہ جو اے لیول کا جو میتھس کا پرچہ ہے, جس کا سلیبس کوڈ ہے میرے خیال میں 9707, وہ پیپر لیک ہو گیا. تو پیپر لیک ہو جاتے ہوتے ہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. کچھ لوگ لیک کرواتے ہیں, اور ہمیشہ کو کرواتا ہی یہ ظاہر ہے لیک, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو اس کیس میں ایسے ہی ہوا کہ کیمبرج کی طرف سے ان کی جو پیپر جو ہے وہ وہاں سے آتا ہے, ایک ہی سینٹرلائز جگہ ہے جہاں سے دنیا بھر میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے پیپر, لیکن بیچ میں آپ کو پتہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, آج کل ڈیجیٹل ایرا ہے. تو پیپر سے لیک ہو گیا, اور کیمبرج والے اب گھبرائے ہوئے ہیں. ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوئے گی اس کے اندر. بچے پریشان ہیں. ظاہر ہے لیک پیپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس تھا وہ چھا گئے, لیکن جو چیک کر رہا ہے پیپر اس کو تو نہیں پتا کہ یہ پیپر جو ہے بچے نے جیسے کیا ہے اس کے پاس تھا یا نہیں تھا. تو جو گریڈنگ ہے اس کا نظام چینج ہو جاتا ہے. تو ایک تو سر یہ بڑا مسئلہ ہوا اس کے اندر. دوسرا او لیول کا سر پاک اسٹڈیز کا جو پیپر ہے اس کے اندر بھی ایک لوگوں نے ناراض ہوئے بچے اس وجہ سے کہ جی ایک کویشچن آ گیا جنرل یحییٰ خان کے اوپر, اور وہ 25 مارکس کا کویشچن تھا. اور بچوں کی یہ بچے کہہ رہے تھے جی کہ جن سے میری بات ہوئی ہے, اور میں نے خود بھی اس کے اوپر دیکھا کہ اس کتاب کے اندر یحییٰ خان صاحب کے اوپر کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے. تو 25 مارکس ذرا زیادہ تھے, کیونکہ وہ ڈیٹیل جو ہے وہ بچوں کی آگاہی نہیں تھی اتنی ڈیٹیل کی, کہ اس دیکھیں نا سر 1969-70 آنورڈز پاکستان کے اندر بڑے ایک لینڈ مارک قسم کے وہ سال تھے, جس کے اندر الیکشن بھی ہوا 70 کا, اور اس کے بعد جو ہے ایسٹ ویسٹ پاکستان بھی ہوا, اس کے اندر جنگ کا معاملہ بھی ہوا 71 کے اندر. تو وہ ڈیٹیل چونکہ کتاب کے اندر نہیں تھی, تو بچے اس سے پریشان ہیں کہ ہمیں بتایا تو ہم لکھ دیتے. اچھا, سو وہ میرے لیے یہ بڑی سرپرائزنگ چیز ہے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا, کیونکہ میں تو وہ میٹرک والا ہوں, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید او اے لیولز میں وہ ایک مطلب جو ہے نا کوئی مخصوص کتاب نہیں ہوتی, مطلب ایک براڈ سا ایک کریکولم ہوتا ہے, لیکن آپ کہیں سے بھی پڑھ لو, کیونکہ امتحان میں کہیں سے بھی سوال آ سکتا ہے. کیونکہ ہم یہ سنتے ہوتے تھے کہ نومیریکلز وغیرہ جو ہیں وہ کاپی نہیں کرتے. مطلب میٹرک میں تو اگر کوئی تھوڑی سی ویلیو اوپر نیچے ہو جاتی تھی نا میتھس کے نومیریکل میں, تو وہ یا فزکس کے اس میں, تو وہ مسئلہ بن جاتا تھا کہ یہ تو آؤٹ آف سلیبس آ گیا. تو او لیولز میں اے لیولز میں مشہور تھا کہ یہ باہر سے بھی آ جاتے ہوتے ہیں. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے, بچوں نے کہا ہے جی کہ پاک اسٹڈیز کی ایک مخصوص کتاب ہے, اس کتاب میں یحییٰ خان صاحب کے اوپر صرف 6 سطریں ہیں. تو اگر 6 سطریں ہیں تو ان کو ہم کتنا لمبا کھینچ لیں گے, 25 نمبر کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں. تو یہ میرے لیے ایک سرپرائزنگ چیز تھی. سر آپ کی ساری بات قطع کلامی معاف, لیکن سر او لیول اے لیول کے اوپر یہ جو اس قسم کی بات ہے سر ایسی بالکل نہیں ہے. کتابیں ہوتی ہیں, ان کے جو لکھتے ہیں وہ کتابیں پاکستان پاک اسٹڈیز اور اسلامیات اور اردو کا تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے لوکل کچھ آتھرز ہوتے ہیں جو کتاب لکھتے ہیں, جو کیمبرج ایکسیپٹ کرتا ہے, اور سر اینڈ میں رٹا گوٹا ہی چلتا ہے سر, سب سیم ہے سر, کوئی اتنا فرق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرے یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اب اس طرح کا جب مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کے نا 2 حل ہی نکلتے ہیں عموماً. یا تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ہم پیپر چیکنگ میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ والی زیادتی ہو گئی ہے, تو ان کو جنرسلی مارک کر دیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اچھا جی پھر ہم دوبارہ ایک پرچہ لے لیتے ہیں. Which is unlikely. ہاں, سو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ایک جیسے ہماری تو میٹرک والوں کی تو ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا مطلب یہ بات کہ آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا, یہ بات آپ کو تو پتہ ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ بات انویجلیٹر کو یا پیپر چیکر کو بھی پتہ چلے. تو آپ نے لکھ کے آنا ہے, کچھ بھی ہو آپ نے لکھ کے آنا ہے. مطلب خاص طور پہ جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں, ایجوکیشن جن کا سبجیکٹ رہا ہے, جرنلزم جن کا سبجیکٹ رہا ہے, اس میں نا سوال بدلتے رہتے ہیں, جواب ایک ہی رہتا ہے. سو آپ نے پاکستان میں تو کسی بھی شخصیت کے بارے میں کچھ بھی لکھنا ہو تو, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو پیپر چیکر ہے اس کا فین ہے کہ اس کا نقاد ہے, تو آپ شروع یہیں سے کریں کہ جی مطلب وہ جو ہے نا مطلب حالات ان کو اس جگہ تک لے آئے, ورنہ وہ آنا نہیں چاہتے تھے. پھر نیت کے اچھے تھے لیکن حالات اور بیرونی طاقتیں اور سازشیں ایسی وہ جو ان کے دل میں تھا وہ ہو نہیں سکا.
تو اس طرح کر کے آپ نے شیٹیں بھرنی ہیں. مطلب بڑا مشکل ہے کہ وہ جو پیپر چیکر جو ہے وہ کوئی پہلی 4-5 سطروں سے آگے جائے, تو آپ کو وہ دیکھ کے نا سائز وہ کہے گا کہ یار بچے نے محنت تو کی ہے, کچھ نمبر تو وہ دے گا. سر وہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ سائز میٹرز, یہ ہم اس کو مانتے ہیں سر, وہ ایگزامینیشنز میں بھی ہوتے ہیں. دوسرا سر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ سیاح ہو, جو کہ او اے لیول کے اندر ہوتے بھی ہیں اور میٹرک میں تو بہت سارے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, اگر وہ اس سوال کو ایک اپرچونٹی سمجھتے اور کہتے جی کہ اس نے فرض کریں سوال اس قسم کا تھا, مجھے لگتا ہے کہ یحییٰ خان صاحب کی جو جمہوریت کی خاطر قربانیاں تھیں یا جمہوریت کی خاطر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلا جنرل الیکشن کرایا پاکستان کا, جتنی میری ہسٹری بتاتی ہے مجھے. لیکن سر وہ لکھتا ہے اس اینگل سے کہ جی یحییٰ خان سے عمران خان تک کا سفر, مطلب سر وہ دیکھیں میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ اگر میں شو کے اوپر کہنے کو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور پی ٹی آئی کی ابھی بھی فالوئنگ تو ایک ہے نا, تو آپ کو کیا پتا, آپ نے تو تکا مارنا ہے یار کہ مجھے پتا تو کچھ نہیں ہے, کہ مجھے تو 6 لائنیں پتہ ہیں یحییٰ خان سے, لیکن اگر میں عمران خان کے اوپر اور جو سفر طے ہوا ہے جمہوریت کا اس کے بعد اور ان کی جو باتیں وہ لکھ دوں تو شاید مجھے مارکس مل جائے. تو سر یہ رسک جو ہے جو بچہ لے گا وہ بھلے اس ایگزام میں فیل ہو جائے یا اس کو مارکس نہ ملے, وہ زندگی میں ترقی کرے گا سر. ہاں جی, وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ رسک لینے والی بات ہے کہ اگر پیپر جس نے چیک کرنا ہے وہ فین نکلا ہے تو زیادہ دے دے گا, اگر وہ فین نہ نکلا تو وہ ہو سکتا ہے فیل کر دے. سو یہاں پہ نا درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے. کبھی کسی کو محسوس ہی نہیں ہونے دینا چاہیے کہ آپ کس کے فین ہو اور کس کو ناپسند کرتے ہو. یہ یہاں پہ ترقی کا واحد کلیہ ہے, چاہے آپ پرچہ دے رہے ہو, چاہے آپ نوکری کر رہے ہو, چاہے آپ زندگی میں کوئی بھی چیز کر رہے ہو. دوسرا وہ جو آپ نے پیپر لیک ہونے والی بات کی نا, وہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ پیپر جب لیک, مطلب ظاہر ہے شروع میں تو کوئی ایک شخص ہے جو کہ وہ لیک, وہ پیپر جس کی پہنچ ہوتی ہے اور وہ اس کی ایک فوٹو کاپی بنا لیتا ہے یا اس کو ایک تصویر کھینچ لیتا ہے یا جو بھی کرتا ہے. اس کے بعد مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے کس کس کو بیچنا ہے. وہ جس کو بھی بیچتا ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ اچھا اب تم نے آگے کسی کو نہیں دینا, لیکن جو بھی خریدتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں آگے کسی کو دے دوں تو میری کاسٹ ہاف رہ جائے گی یا میری کاسٹ 0 ہو جائے گی, کیونکہ میں اپنی کاسٹ اس کو ٹرانسفر کر دوں گا اور وہ اس امید پہ کہ وہ آگے کسی کو نہیں بیچ رہا وہ ایک بندے کو آگے دے دیتا ہے. اور یہ کرتے کرتے آدھے پاکستان کے پاس پرچہ پہنچ جاتا ہے, اور جنہوں نے پیپر میں اپیئر نہیں ہونا ہوتا جب ان تک پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لو جی پیپر لیک ہو گیا, اور سب کے سب پکڑے جاتے ہیں. سر آپ بیسیکلی انالوجی یہ بنتی ہے کہ آپ پیپر اس کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ جو بگ فاسٹ فوڈ چینز کا آئل ہوتا ہے وہ بکتے بکتے جو ہمیں بالکل ایک چھوٹے کھوکے سے مارکیٹ میں سے چپس ملتے ہیں اس تیل تک ہے کہ وہ گندا ہوتے ہوتے آگے پہنچ جاتا ہے, سستا بھی ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسرے سر لاسٹلی سر جو یہ لیک ہوا ہے پیپر, ایک تو ہم اس کے خلاف اس وجہ سے کہ بہت لوگوں کے لیے انفیئر ہو جاتا ہے معاملہ, تو کیمبرج کو چاہیے کہ اپنے ذرا سیکیورٹی پروٹوکولز جو ہیں ان کو بہتر کرے. ویسے سر مجھے یہ بھی کہنے میں سر کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ جب میں اپنے اے لیول کے لیے اپیئر ہوا تھا تو ٹھیک ٹھاک پیپر لیک ہوئے تھے سر تب. مجھ تک ویسے وہ ایک بھی نہیں پہنچا, میں یہ کہہ دوں یہاں پہ جو پہ, لیکن ایک ایسا پیپر تھا, میں بھول گیا اکنامکس کا تھا یا کس کا تھا, کہ لیکن جب ہم ایگزام سینٹر کے باہر کھڑے تھے تو اس کے اندر مطلب لوگ جو ہیں اس کے اندر نان رکھ کے کھا رہے تھے. وہ پیپر ایسے مشہور تھا وہاں پہ. تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, آج بھی ہوا ہے. سر دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ بچے جو ہے نا وہ اتنے پیسے نہیں کماتے عمومی طور پر کہ وہ پیپر لیک کروا سکیں. سو ایسا جب بھی ہوتا ہے نا تو ایک بات تو گیون ہے کہ بچوں کے ماں باپ اس میں ملوث ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ او لیولز جو ہے نا ہے تو ظاہر ہے ہم نے کہا ہے کہ یہ بری بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن او لیولز یا اے لیولز کے بعد تو ہے کہ جی اس کے بعد آپ نے بڑے اسکول میں جانا ہے یا اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی جانا ہے, تو اس کے لیے نمبرز بڑے میٹر کرتے ہیں. تو ماں باپ جو ہے وہ بچوں کی ہیلپ کروا رہے ہیں ناجائز ہی صحیح, انلیگلی صحیح, کہ کسی طرح ان کو اچھے کالج میں داخلہ مل جائے. سر لیکن اصل محبت پتہ ہے کن ماں باپ کو ہے, کیونکہ یہ بھی پاکستان میں ہو چکا ہے اور ایک سے زیادہ دفعہ ہو چکا ہے. سر ماں باپ نے بچوں کو 5ویں کے بچے پرچے آؤٹ کرا کے دیے. سر 5th کلاس کا پرچہ جو آؤٹ کرا کے دے رہا ہے نا وہ باپ آپ سے محبت کرتا ہے. سر یہ میں مان سکتا ہوں, یہ میں بالکل میرے خیال میں او اے لیول میں تو بچہ خود جو ہے اتنا کانفیڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے. یہ 4تھی 5ویں تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا ہوتا ہے تو کہتے بیٹے پیپر ہی لے لو آپ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.